مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت ہی اہم خبر پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یہ ایک بہت ہی اہم خبر، جو بڑی خوش کر دینے والی خبر ہے اور بڑی اچھی خبر ہے. میں اس خبر کو اپنی زبان سے بولتے ہوئے بھی میں آپ کو الفاظ میں میری خوشیاں بیان نہیں کر سکتا. یقین مانو کہ ایک بہت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے، اور بلکہ صرف خبر ہی نہیں، بلکہ میں نے اس خبر کی تحقیق کے لیے جو کچھ بھی اپنے اعتبار سے میں نے ڈائریکٹ حضرت مولانا مجلس شورا کے محتمم حضرت مولانا سفیان احمد قاسمی صاحب وقف دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار سے بھی ڈائریکٹ میں نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بات کی، اور باقاعدہ جو تشکیل دی گئی تھی کمیٹی، 4 رکنی کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند وقف کے مسائل کو لے کر درمیان میں جو لوگ گفتگو کریں گے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس کمیٹی کے رکن جو ہمارے مہاراشٹر کے مالیگاؤں شہر کے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے رکن میں بھی شامل ہے، میں نے ان سے بھی 2 حضرات سے میں نے ڈائریکٹ فون پر گفتگو کی، مولانا سفیان صاحب قاسمی سے بھی اور ایسے ہی مفتی اسماعیل صاحب قاسمی سے بھی، اور دونوں کی گفتگو کا خلاصہ الحمدللہ یہ آیا کہ اب تک جو کچھ بھی ہم اختلاف دونوں دارالعلوم کے درمیان، یعنی وقف اور دارالعلوم کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات آج تک چلے آ رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ تمام اختلافات ختم ہو گئے ہیں. دیوبند کی مجلس شورا کا گویا کہ یہ تاریخی کارنامہ ہے کہ دونوں ادارے، اب تمام باتوں کا خلاصہ یہ آیا کہ دونوں ادارے، دیوبند وقف اور دارالعلوم، دونوں ادارے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں گے. جی ہاں، اور خاص بات اس میٹنگ کی یہ رہی، مفتی اسماعیل صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ جیسے ہی مولانا سفیان احمد قاسمی صاحب کو کال کی گئی، فون لگایا گیا، بلایا گیا، تو مولانا فوری طور پر اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے اور اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اختلافات ختم کر لینے کی اس پہل کا استقبال کیا. اور اس بات پر اب مہر ثبت ہو گئی کہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دونوں ادارے نشر و اشاعت دین کے خدمت کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اسے فراموش کیا جائے گا. مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے بھی بتایا کہ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کی شورا کے محتمم مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی، مولانا سفیان احمد قاسمی، قاری عثمان منصور پوری، مفتی احمد صاحب خان پوری اور مولانا سید ارشد مدنی، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظر آ رہے ہیں. اور اس میٹنگ کا ایک خاص پہلو یہ بھی رہا کہ جیسے انشاءاللہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے اختلافات ختم ہو گئے، انشاءاللہ بہت جلد مسلمانان ہند کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء، اس کا اختلاف بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے مجھ سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب سے ہماری تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ تفصیلی بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی. وہاں پر بھی اشارہ مل گیا کہ بہت جلد انشاءاللہ دونوں جمعیت کے اختلاف بھی ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی، میں یہ 3-3.5 سال سے خبریں پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خبر، اچھی خبر، جس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ اختلافات کو ختم کرنے والی خبر آج میں پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں. آپ تمام لوگ بھی دعائیں کریں کہ یقین مانو یہ بہت اہم
اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے، اور یہ اختلافات ختم ہونے کے بعد یوں سمجھیے کہ مسلمانان ہند کے لیے یہ ایک خوشکن اور قابل مبارکباد قدم اس وقت سامنے آیا ہے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام اختلافات چاہے جس قسم کے ہو یہ تمام اختلافات ختم فرمائے، اور یہ اختلافات ختم ہونے کے ساتھ میں یہ امید بھی ظاہر کر رہا ہوں اب اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ العزیز مسلمانان ہند کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے، اور آگے چل کر جمعیت بھی اگر دونوں تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی یہ اختلاف جو ختم ہوا ہے یہ بڑی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ مسلمانان ہند کے لیے، بہت ہی خیر کا یہ قدم سامنے آیا ہے، اور ازہر ایشیا دارالعلوم دیوبند سے جو خبر آئی ہے بڑی خبر آئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اختلافات کو ختم فرمائے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ امت میں جس قسم کے بھی اختلافات جہاں بھی ہو رہے ہیں اللہ تمام اختلافات کو ختم فرمائے، کیونکہ یہ اب ایسا دور ہے جو کسی بھی قسم کے اختلاف کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو سن لیجئے کہ مولانا سفیان احمد صاحب قاسمی سے میری کیا گفتگو ہوئی، میں وہ بھی تھوڑی سی آڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں ایسے فون لگایا تھا حضرت کہ جیسے کل سے جو فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں تو بھائی دارالعلوم وقف کے تعلق سے اور دیوبند کے تعلق سے، تو تھوڑی سی آپ کی زبانی میں جاننا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی بس یہ اصل میں سب یہ سمجھیے کہ اکابرین امت کا جی یہ اقدام عمل میں آیا ہے۔ جی 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 جو آج کے دور انتشار میں جس چیز کا ماحول ہے جی ضرورت ہے کہ جو ایسے فیصلے ہیں جس کا عوامی طور پر عوام سے براہ راست تعلق جی جی اس میں اشتراک عمل جی اور مشورہ جی جی وہ شامل ہو اور مزید قربتیں شامل ہو۔ بہرحال ادارے تو دونوں ایک ہی ہیں، جی اور جی دارالعلوم بہرحال ام المدارس ہے بے اور شک مرکز بے ہے، شک ہم جی سب کا۔ جی 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 تو الحمدللہ کہ یہ دو طرفہ اخلاص اور محبت اور اعزاز اور اکرام کے ساتھ میں جی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک و مرسوخ اقدام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ اس سے دور رس نتائج اور اثرات جو ہے وہ امت کی جی رہنمائی میں ایک بہت ہی سنجنی ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کل سے جب ہم لوگ یہ پڑھے، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے بس ہم لوگ دعائیں کرتے کہ آپ بزرگوں کا سایہ اللہ تعالیٰ امت کے سروں پر، ہمارے سروں پر اللہ قائم رکھے۔ آمین آمین اللہ آمین۔ تو حضرت میں اجازت چاہوں گا کہ میں یہ نشر کر سکتا ہوں؟ ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی جگہ کریں۔ جی 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 جیسا آپ کی اور میری گفتگو ہوئی میں اس کا حوالہ دے کر نشر کر سکتا ہوں اپنے چینل پر مثبت انداز میں؟ ہاں بالکل جی جی حضرت جی حضرت بہرحال اس میں اراکین شورا کو، جی وزیر شورا کے جو ہمارے اکابر اور جی اراکین ہیں جی ان کی جہود کو ضرور سراہا جائے، اور بالکل بالکل اس اقدام کو یہ ان کی مطلب بزرگاہ شفقتیں ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے امت کو بہراور فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزائے خیر دے اللہ، جزائے خیر دے حضرت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے فیض کو پوری امت تک اور جاری و ساری رکھے۔ آمین آمین، جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔